میں اب گزارش کروں گا جناب نہایت ادب و احترام کے ساتھ مولانا شمس تبریز صاحب کی خدمت میں برائے کرم وہ تشریف لے آئیں۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا شمس تبریز صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ برائے کرم وہ تشریف لے آئیں اور آج کے سیمینار علی ڈے میں جو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سے منسوب ہے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ گزارش کر رہا ہوں اور ہمارے بیچ میں بڑے فخر کا موقع ہے کہ اسد العلماء علی جناب عزت مآب علامہ سید رضا حسین صاحب قبلہ اس وقت حسینی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں اور ہمیں اس اہتمام میں اس پروگرام کو آپ کی سرپرستی حاصل ہے۔ انشاءاللہ آپ انہیں بھی سماعت کریں گے اور پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈین فیکلٹی آف کامرس ہمارے بیچ میں نہج البلاغہ پر جن کی بڑی خدمات ہیں وہ ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جناب شبیر علی آزاد وارسی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب مولانا شمس تبریز صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئیں اور خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کو اس جشن کی مبارکباد دیتا ہوں اور 10-12 منٹ کہا ہے ہمارے بھائی نے اور میں اپنی بات انشاءاللہ 5-7 منٹ میں کر کے چلا جاؤں گا، چونکہ ظاہر ہے جو جتنی دیر بیٹھے اتنا کم بولے تاکہ بات زیادہ پہنچ جائے۔ ہاں، تو بس کہنا یہ ہے، سرکار علماء فاضل یہاں تشریف فرما ہے اور ان سے اجازت لیتا ہوا بس ایک جملہ کہوں گا کہ آج یہ جشن علی ڈے کے عنوان سے صرف یہ علی ڈے نہیں بلکہ ہمارے بھائیوں نے جب مجھ سے وعدہ لیا تو یہ بھی بتایا کہ یہ جو اس سال رجسٹرڈ چھٹی ہوئی ہے 13 رجب کی، یہ اس عنوان سے بھی ہے نا؟ یہی تو ہے نا؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اصل میں 13 رجب کی چھٹی ہوئی نہیں ہے، کرائی گئی ہے۔ 13 رجب کی چھٹی ہوئی نہیں ہے، کرائی گئی ہے۔ 13 رجب کی چھٹی اس لیے بھی کرائی گئی ہے تاکہ مائیں اپنے بچوں کو علی کے بچپنے کی داستان سنا کے بہادر بناتی رہیں۔ 13 رجب کی چھٹی اس لیے بھی کرائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ بہرحال 13 رجب کی چھٹی اس لیے بھی ہے تاکہ کوئی تو ہو جو بتائے کیا وجہ ہے 13 رجب کی چھٹی کیوں ہوئی ہے، کیا ہوا ہے اس دن، تو کوئی تو بتائے۔ ارے وہ خانہ کعبہ ہے، اس میں علی پیدا ہوئے، کون آیا؟ علی آئے۔ کس کی آغوش پہ آئے؟ کہ نبی کی آغوش پہ آئے۔ کہ 13 رجب کی چھٹی کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہوا۔ میں آپ کو 13 رجب کے عنوان سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج کی سب سے بڑی بات، میں اب قیامت تک کی سب سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ 13 رجب کے عنوان سے میں آج کی نہیں قیامت تک کی سب سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جسے واقعی ہمیں بہت اچھے طریقے سے منانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب نے معجزات دکھائے یا نہیں دکھائے؟ سب نے دکھائے، مگر اب ان 1,24,000 انبیاء کے دکھائے گئے معجزات میں آج کسی کا معجزہ باقی نہیں۔ میں نے کہا نا قیامت تک کی سب سے بڑی بات، ان تمام نبیوں میں دیکھا معجزہ۔ ابھی ہمارے محروق مرزا صاحب مسلسل معجزے کا تذکرہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی تک کسی کا معجزہ باقی نہیں، سب ختم۔ بس اکیلا معجزہ ہے علی کی آمد کا۔ لاکھ کوششیں کی جاتی ہے کعبے کا نشان مٹانے کی،
مگر وہ نشان کبھی نہیں مٹتا. ایک بات جب میں نے پتہ نہیں وقت ہو تو نہیں لیا 12 منٹ. اچھا میں جیسے ہی سرزمین پہ آیا تو ہمارے ذیشان بھائی کہہ رہے تھے نیا لباس نیا لباس. کئی مرتبہ میرے خیال سے 6-7 مرتبہ تو میں سن چکا نیا لباس نیا لباس. علی کی آمد کی تاریخ ہے, واقعی نیا لباس پہنیے. مگر ایک بات بتاؤں, پہننا کمال نہیں ہے, پہنانا کمال ہے. پہننا کمال نہیں ہے, پہنانا کمال ہے. اور ایک بات, علی کی تاریخ نا, سلطان ہے. وہ کیسا سلطان ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک مقرر ممبر پر بیٹھا ہوا ہے, مولا متقیان کا گزر ہو رہا ہے, اور علی کو دیکھنے کے بعد, مولا کو دیکھنے کے بعد اپنا روب ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے مقرر کہ میں قناعت پسند ہوں. دیکھے گا کیا ہے, کیا پہننا کمال نہیں, پہنانا کمال ہے. کھانا کمال نہیں, کھلانا کمال ہے. جو آج نہیں سمجھا وہ کبھی نہیں سمجھے گا. مقرر کہتا ہے میں قناعت پسند ہوں. تو مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فوراً ٹھہر کر کے ایک سوال کیا, یہ بتا قناعت کہتے کسے ہیں, یہ بتا قناعت کہتے کسے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہ ملے تو صبر کر لیتا ہوں, مل جائے تو کھا لیتا ہوں. علی نے کہا کہ قناعت اسے نہیں کہتے. وہ کہتا پھر کسے کہتے ہیں. علی نے فرمایا نہ ملے تو صبر کر لیتا ہوں, مل جائے تو بانٹ دیتا ہوں. نہ ملے تو صبر کر لیتا ہوں, مل جائے تو بانٹ لیتا ہوں, بانٹ دیتا ہوں. یہ قناعت. ورنہ آج کا دور تو اتنا بگڑ چکا ہے, ماحول اتنا بگڑ چکا ہے ہمارا سماجی ماحول, کہ آج 1000 روپے کوئی کسی کو دیتا ہے, کوئی کسی کو کپڑا دیتا ہے, فوراً واٹس ایپ اور فیس بک پہ تصویریں آ جاتی ہیں, دیکھیں فلاں صاحب کو 100 روپے دیتے ہوئے, 1000 روپے دیتے ہوئے, کپڑے دیتے ہوئے, لباس دیتے ہوئے. ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے دیار میں بھی, اب آپ کے بھی قریے میں ہوتا ہوگا. ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے؟ میں ابھی نجف اشرف میں تھا, یام ازاں سے پہلے تو ہندوستان کے ایک پیپر کی کٹنگ واٹس ایپ پہ آئی کہ ایک فاؤنڈیشن نے ایک بیوہ کی مدد کی, جس کی ایک 4 سال کی بچی تھی. بیوہ کی مدد کر دی. بھائی دیکھیے 2 منٹ اور مجھے آپ دے دیجئے, صرف 2 منٹ. ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں, یہی بات آخری ہے. ایک فاؤنڈیشن نے ایک بیوہ کی مدد کی. بیوہ کی مدد تو کر لی, کرنے کے بعد اگلے دن کے پیپر میں آ گیا فلاں فاؤنڈیشن فلاں بیوہ کو 1000 روپے دیتے ہوئے. فلاں فاؤنڈیشن فلاں بیوہ کو 1000 روپے دیتے ہوئے. آ تو گیا اگلے دن کے پیپر میں. اب اس کے اگلے دن کے پیپر میں اس فاؤنڈیشن کا بیان نہیں تھا, اب اس 4 سال کی بچی کا بیان تھا. اس بچی نے کہا میں فلاں فاؤنڈیشن کے دیے گئے تمام روپے واپس کرتی ہوں, اس لیے کہ اس فاؤنڈیشن نے میری مدد نہیں کی ہے, میری غربت کا مذاق اڑایا ہے. میری مدد نہیں کی ہے, میری غربت کا مذاق اڑایا ہے. کیوں مذاق اڑایا؟ اس لیے کہ جس کی ولادت کی تاریخ ہے اس نے کہا کہ 2 ایسے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. جس کی ولادت کی تاریخ ہے اس نے فرمایا ہے 2 ایسے کہ لینے والے کو خود پتہ نہ چلے کون دے کے چلا گیا. اس کی ولادت کی تاریخ ہے. بہرحال عزیزان گرامی, ایک بات جو اہم بات کہ اس کی ولادت کی تاریخ ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ پوسٹر بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے تمام علماء کرام جو موجود ہیں یہاں, ان کے اوپر آپ 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں. اس طرف آیت اللہ سید علی خامنائی حفظ اللہ تعالی, اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے آیت اللہ سید علی سیستانی حفظ اللہ تعالی. ان کے حوالے سے بھی ایک گفتگو. 13 رجب ہے. 13 رجب آتنکواد کے خلاف ایک پیغام ہے کہ آج کی تاریخ میں وہ آیا ہے کہ جس نے سب سے پہلے آتنکواد کے خلاف آواز اٹھائی, اور آج تک اس کے چاہنے والے آواز اٹھا رہے ہیں. آج تک اس کے چاہنے والے وہ بات یہ کرنی تھی مجھے کہ آواز اٹھائی. آیت اللہ سید علی سیستانی حفظ اللہ تعالی نے اس قدر آواز اٹھائی کہ ایک گروہ اکٹھا کیا داعش کے خلاف, ISIS والوں کے خلاف. اس گروہ کا نام رکھا حشد الشعبی. کیا؟ ہاں, پرابلم یہ نا آپ تک پہنچایا نہیں گیا ہے, لوگوں نے آپ کو بتایا نہیں گیا ہے, دماغ اتنا ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ تک یہ باتیں پہنچ ہی نہیں سکی. اس جو آیت اللہ سید علی اس کے معنی میں آپ کو اس کے معنی بتا دیتا ہوں. حشد الشعبی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک مخصوص مقصد کے تحت تیار کیا گیا گروہ. وہ مقصد کیا تھا؟ کہ مقصد یہ تھا کہ کربلا کی حفاظت کرنی ہے, سامرہ کی حفاظت کرنی ہے,
काज़मैन की हिफाजत करनी है, दाइश वालों से मुसलमानों की हिफाजत करनी है। इसके लिए आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी हफ़ज़ुल्लाह तआला ने एक गिरोह तैयार किया जिसका नाम रखा, क्या रखा? ज़बान पे आएगा नहीं ना, फिर मैं दोहराता हूं ताकि आप दूसरों को बताएं। हशदुश शाअबी, हशदुश शाअबी, आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब की ये फौज, जिसने अय्याम अज़ा से पहले, अभी मुहर्रम से तकरीबन 1 महीने पहले जो थोड़े बहुत मूसल में दाइश वाले रह गए थे उन्हें भी मार भगाया। बड़े बड़े जश्न करते हैं। किसी ने बताया कि इराक फतेहयाब हो गया, कोई जश्न किया आपने? किसी ने बताया हमारे मर्जा की फतह हो गई? किसी ने बताया इराक फतेहयाब हो गया? किसी ने बताया कि वो जिनकी औरतें बेवाएं हुई, जिन माओं की गोदियां उजड़ी? मैं नजफ अशरफ में था, कोई ऐसा दिन नहीं कि 36, 20, 30, 35 जनाजे नजफ अशरफ में मौला की बारगाह में ना आते हों। किसी ने बताया कि आज वो कामयाब हो गए? कोई जश्न हुआ? नहीं, किसी ने नहीं बताया। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि जैसे आज 13 रजबुल मुरज्जब की खुशी पर ये जश्न कर रहे हैं, इंशाअल्लाह 15 शाबान से पहले, मैं गुजारिश करता हूं, मैं गुजारिश ही कर सकता हूं, 15 शाबान से पहले एक जश्न ऐसा कीजिए जो इराक के उन शुहदा के लिए खिराज अकीदत की शक्ल अख्तियार करे कि जिन्होंने करबला को बचाया, सामर्रा को बचाया, काज़मैन को बचाया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।